and welcome to Tonight with Faria. سیاسی سرگرمیاں اتنی عروج پر کہ الیکشن کا سماں نظر آ رہا ہے. Let's take a look at the headlines tonight. انتخابات میں 1 سال باقی مگر ملک میں انتخابی مہم کا آغاز ہو گیا. سیاسی جماعتوں کے ایک دوسرے پر تابڑ توڑ حملے. تم نے اس ملک کی معیشت کو تباہ کر دیا ہے, بچے کو مقروض کر دیا ہے. پلاننگ کچھ نہیں ہے, جہاں سریا استعمال ہو بس وہ پلاننگ ہے. جناب ہم پنجاب میں آئیں گے تو پنجاب کو ایسا بنائیں گے کہ لوگ یاد کریں خدارا آپ کراچی کا کوڑا تو اٹھا لیں. پیپلز پارٹی کا پنجاب میں مسلم لیگ نون کا بھرپور مقابلہ کرنے کا اعلان. ہم سب ساتھ نکل کے میدان میں مقابلہ کریں گے اور ان کو پتہ پڑ جائے گا کہ الیکشن کس کو کہتے ہیں. کیا الیکشن میں دھاندلی روکنے کے لیے تحریک انصاف پیپلز پارٹی کا ساتھ دے گی؟ پوچھیں گے پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان فواد چودھری سے. پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما پیر مظہر الحق سے اور مسلم لیگ نون کے رہنما دانیال عزیز سے. Anyway, warm welcome to the show. ملک میں الیکشن کی مہم کا آغاز ہو چکا ہے. نئی صف بندیاں ہو رہی ہیں, ٹکٹس کی تقسیم کی حکمت عملی تیار ہو رہی ہے. ایک دوسرے پر کرپشن کے الزامات کا زور بھی ہے. سابق صدر زرداری نے لاہور میں ڈیرہ جما لیا تو وزیر اعظم پھر سندھ کے دورے پر ہیں جہاں وہ بڑے بڑے ترقیاتی منصوبوں کا اعلان کر رہے ہیں. تحریک انصاف پاناما کیس کے فیصلے کے انتظار میں ہے. سابق صدر زرداری نے لاہور سے انتخابی مہم چلانے کا اعلان بھی کر دیا ہے. انہوں نے پنجاب میں پیپلز پارٹی کی شکست کی وجہ الیکشن میں دھاندلی کو قرار دیا اور ایک بار پھر انتخابات کو آروز کا الیکشن قرار دیا. لیٹس واچ اٹ. کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی بھی شکست نہیں کھائی اور پنجاب سے کبھی شکست نہیں کھائی. ہمیشہ آرو الیکشن سے ضرور ہم نے شکست کھائی ہے. آرو الیکشن ضرور ہوئے ہیں, پہلے بھی ہوئے تھے, اب بھی ہو رہے ہیں. ان کو ہم نے مقابلہ کرنا ہے. ہم سب پارٹیوں سے میں ایک ڈیلیگیشن بھیجوں گا جو ان سے ڈائیلاگ کرے گا کہ کس طرح ہم صاف اور شفاف الیکشن کرا سکیں. فواد چودھری صاحب, ڈو یو ایگری ود آصف زرداری؟ نہیں, یہ بات تو انہوں نے صحیح کی ہے. آر او کے الیکشنز کے اوپر جو انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن دھاندلی زیادہ تھے اور آر او کے الیکشن تھے, وہ بات دانیال صاحب از لافنگ جسٹ تو کہ پتہ چل جائے لوگوں کو کہ ہنس کون رہا ہے. دانیال عزیز وہ ٹھیک ہے. ہوا یہ تھا کہ ووٹ دینے والے ہمارے ساتھ تھے, گننے والے ان کے ساتھ تھے. یہ تو ان کا تو ہنسنے کا ٹائم ہے. 4 سال انہوں نے ہنسے ہیں, پورے ملک پہ ہنستے ہیں. یہ تو عوام پہ پورے 20 کروڑ لوگ بیٹھے ہیں ان کی, ان پہ ہنستے ہیں, صحیح ہنستے ہیں. انہوں نے بیوقوف جو بنایا سب کو. تو جو زرداری صاحب نے آر او کی بات کی ہے وہ تو ان کی بات صحیح ہے, لیکن معاملہ یہ ہے کہ زرداری صاحب نے اس کے بعد کیا کیا. اس کے بعد جب دھرنے کا وقت آیا, جب ہم نے ان معاملات کو جس کے اوپر زرداری صاحب نے بات کی ہے جب ہم نے اٹھایا, تو اس وقت وہ نون لیگ کے ساتھ مل گئے. یہ جو کنفیوژن ہے پیپلز پارٹی کی پالیٹکس کی کہ وہ بات ایک کرتے ہیں اور ایکشنز دوسرے کرتے ہیں, یہ ایک معاملہ ہے جس کے اوپر تنازع پیدا ہوتا ہے. اور پیپلز پارٹی اپنی جو ایک اپوزیشن کے طور پہ ساکھ تھی وہ کھوئی ہے, اس نے وہ اس معاملے کے اوپر کھوئی ہے کہ بات وہ یہ کرتے ہیں, پریکٹیکلی وہ نون لیگ کے ساتھ چلتے ہیں. رائٹ بٹ بات ان کی ٹھیک ہے. اور جو الیکشن قریب آئیں گے, کیونکہ پیس اب نظر آ رہا ہے, پیپلز پارٹی بھی الزام لگائے گی دھاندلی کا, پی ٹی آئی بھی لگائے گی. سو اس کو کیسے کیٹر کریں گے؟ You're laughing again. میں آپ کو کیا کہہ سکتا ہوں, یا آپ کو ایمنیجیا ہو گیا یا مجھے ہو گیا, مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی ہے بات. Talking about judicial commission. نہیں وہ تو ہوا ہی نہیں تھا, اس کی رپورٹ کی بات نہیں کرنی, وہ تو ہوا ہی نہیں تھا جی. کمیشن تو ہوا ہی نہیں, نہ 35 پنکچر لگے, نہ کوئی نجم سیٹھی ہوا, نہ کوئی گھوڑا اسپتال, نہ کوئی دھرنا ہوا. ادھر تو ہوا ہی کچھ نہیں پاکستان میں. ابھی ہم 2013 کی 15 جنوری میں بیٹھے ہوئے ہیں. کو خدا کا خوف بھی ہوتا ہے. زرداری صاحب ابھی آئے ہیں, انہوں نے دوبارہ خدا کا خوف بھی ہوتا ہے, کوئی خدا کا خوف بھی ہوتا ہے. میں ہنسوں نہ تو کیا کروں, میرا مطلب ہے میں اب کیا کہہ سکتا ہوں, یہ سوال ہے آپ کا. رائٹ, نو ہم نے تو اسٹیٹمنٹ چلائی ہے زرداری صاحب کی. یو تھنکنگ اٹس جسٹ نہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ بتائیں جی یہ سچ ہے کہ نہیں ہے. میں آپ کو کیا بتاؤں, آپ کو نہیں پتا
No, I'm saying कि ये पेस अब नजर आएगा आपको इलेक्शन में धांधली के इल्जामात नहीं, बात ये है कि जो इलेक्शंस के ऊपर किसी को पाकिस्तान में यकीन है कि इलेक्शन जो है 44 दफा जो इमरान खान साहब नजम सेठी के केस के में जो डेफिनेशन का नहीं ना गए उनको बोले एक दफा वहां तशरीफ ले जाए मर्द बने कमीशन की 44 रिकमेंडेशंस हैं जुडिशियल कमीशन ने माना। उन्होंने कहा इलेक्शन जो है उनमें यही 4 हलके आपको पता है खोलने का कहा, चारों हलके खुले और चारों हलकों में जो है पता चला कि वो धांधली हुई है। अयाज सादिक का केस हुआ, दोबारा इलेक्शन हुए, साद रफीक स्टे के ऊपर बैठा हुआ है, जो ख्वाजा आसिफ वाले केस में दोबारा प्रूव हुआ वोट्स जो है वो अनवेरिफाइड है। अभी उसका जो रिव्यू पिटीशन है वो पेश ही नहीं हुआ, टेक्निकल हुआ लेकिन अनवेरिफाइड जो है वोट्स निकली, वो एक्स पार्टी फैसला हुआ। और चौथा हल्का लोधरा का था जहां से जहांगीर तरीन साहब जीते। चारों हल्के चारों में धांधली निकली। लोधरा वाले को हम कह सकते हैं कि पीटीआई को वो सीट मिल गई, लेकिन बाकियों में तो पीटीआई की सीट नहीं मिली जी, बिल्कुल गलत बात है। वो सीट मिली है कायदे आज़म को, सीट मिल गई, लेकिन ये ना करिए कि जो इलेक्शंस तो चारों हलकों में हुए ना, चारों हलकों में वो वोट्स जो है वो जो क्लेम था पीटीआई का और इमरान खान का पहले दिन वो सही साबित हुआ और चारों में जो है वो दोबारा मामला पता चला कि स्टफिंग हुई है और इलेक्शन अभी उन्होंने चारों का जिक्र कर दिया है। वो कह रहे हैं सियालकोट वाले में इलेक्शन हुआ दोबारा, सियालकोट और ख्वाजा साद रफीक वाला। नहीं, ख्वाजा साद रफीक स्टे पे बैठे हुए, इलेक्शन नीचे से हो गया। नहीं इलेक्शन कहां, यहां पे स्टे पे बैठे हुए हैं। ख्वाजा आसिफ वाले हलके में 21,000 वोट था, उसकी वेरिफिकेशन नहीं हो सकी, एडमिटेड है टेक्निकल बेसिस के ऊपर, वो सुप्रीम कोर्ट का सही फैसला है। यही बात जब टेक्निकल बेसिस पे फिर आपके फैसले में आ जाती है, जिस पर वो इतराज क्लेम था वो तो सही साबित हो गया ना, खुदा खौफी भी। इसीलिए तो आज दानियाल साहब सिर्फ हंस रहे हैं, जवाब नहीं। पंक्चर पे मैं हंस रहा हूँ, झूठ बोलते हैं सीधे मुंह, खुद मान भी जाते हैं, इतनी औकात नहीं है कि अदालत में जाके माफी मांग लें। 44 दफा नजम सेठी की वजह से इनको नोटिस गया इमरान खान को, बड़ा बना फिरता है, उसको बोले मर्द है तो जाए पेश हो अदालत में, अदारों की बड़ी बातें करते हैं। बट सर अभी तो पीपल्स पार्टी कह रही है, ये तो पीटीआई को आप इंगित कर रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूं कि पीपल्स पार्टी के वकील भी कमीशन में पेश हुए थे, राइट, पूछ ले क्या हुआ था। ठीक, वो कम टू यू पी साहब, पीपल्स पार्टी को आज फिर दोबारा से 2013 के इलेक्शन याद आ गए हैं और जवाब जो तनकीद का आपकी पंजाब की तरफ से या फिर फेडरेशन की तरफ से आ रहा है। लेट्स लिसन टू शहबाज शरीफ फर्स्ट। पंजाब 50 अरब का डाका पड़ा और वो कहते हैं कि पंजाब बैंक, अगर हमने हमारी हुकूमत जब आई तो वो हमेश खान, उनको मैंने तो नहीं लगाया था, उस हुकूमत के सरबराह ने लगाया था। इसने पाकिस्तान का जो खजाना लूटा है और बेदर्दी से लूटा, और इस गरीब कौम को जिसको आज दवाई नहीं मिलती, तालीम नहीं मिलती। इंटरेस्टिंगली पी साहब, ज़दाई साहब को भी धांधली आप याद आई है दोबारा, इसी तरीके से शहबाज शरीफ साहब को भी पीपल्स पार्टी की करप्शन पिछले इलेक्शन के बाद आज दोबारा याद आई है। यही तो एक तो इंटरेस्टिंग उसके अंदर मिलती जुलती बात है। लेकिन क्या पीपल्स पार्टी ऑफिशियली अभी भी इस मौक़िफ़ पर कायम है कि 2013 में धांधली हुई थी? ये पहले दिन से, ये हमारी जो पहली मीटिंग हुई थी इलेक्शन के बाद, उसमें मैं भी था और आसिफ जरदारी साहब के सामने जब ये सारे इंफॉर्मेशन रखी गई और ख़ुद हम लोगों से जो एक्सपीरियंस हुआ वो भी हमने शेयर किया उनके साथ, तो ये आखिरी ये नतीजा निकला कि ये आरोज़ ने जो इलेक्शन में कराई थी, वो चौधरी इफ्तिखार साहब उस वक्त चीफ जस्टिस थे और वो ख़ुद मटियारी और छोटे छोटे इलाकों में भी गए और जजों को बुला के कहा, जो भी कहा, मैं अभी नहीं कहता, पुराना किस्सा है, लेकिन उस वक्त हम सब ने मिल के आसिफ जरदारी साहब को मशवरा दिया कि साईं अब बात यह है कि जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ हम लोगों ने दी हैं, पीपल्स पार्टी ने दी हैं और किसी पार्टी ने नहीं दी। कोड़े भी खाए, फांसियाँ भी खाईं, लीडर भी हमारे शहीद हुए। बात यह है कि अभी इसको बचाना है। अगर हम अभी हंगामा करेंगे, शोर करेंगे, तो यही हमारे मुखालफिन कहेंगे कि जनाब सदर भी आप थे, केयरटेकर भी आप लोगों ने रखे, और फिर अगर आरोज़ ने धांधली की है तो आपको उस वक्त उनको रोकना चाहिए था। अगर हम नहीं रोक सके तो अब उसके लिए हमारे लिए बेहतर ये है कि हम डेमोक्रेसी को चलने दें। अगर इस मरतबा हम से ये बहुत इस्लाहत होनी चाहिए, मिलजुल के हम नवाज शरीफ, हम सब सारी पार्टियाँ मिल के इंतखाबात में इस्लाहत लाएं, रिफॉर्म्स लाएं। यही जवाब, ये जो रीज़न आप डेमोक्रेसी को बचाने वाली बात करें, यही वजह बनी धरने में पीटीआई का साथ ना देने की? नहीं, धरने की तो हम उसमें बिलीव इसलिए नहीं कर रहे थे
کہ یہ دھرنوں سے جو ہماری ساری جو ایفرٹس تھیں کہ آئندہ انتخابات میں ہم ریفارمز لائیں، کیونکہ جب تک ریفارمز نہیں آئیں گے نا، اب تو خود عمران خان بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جب تک ریفارمز نہیں آئیں گے انتخابات میں ہم ایسا نہیں لیں گے، یا مشکل ہے ہمارے لیے۔ تو اب بات یہ ہے کہ اگر ہم دھرنوں میں ہم نے اتنا ٹائم ضائع کر دیا، نتیجہ کیا نکلا؟ صفر۔ اگر ہم آپس میں مل جل کے نا اس وقت جو بھی اختلافات ہوتے ہیں ہم ویسے بھی تو مل جاتے ہیں نا، جب کوئی ثانیہ ہوتا ہے تو مل جاتے ہیں، لیکن اگر فیوچر کی کوئی پلاننگ ہو، کوئی ریفارمز کا معاملہ ہو، یا کوئی اچھی پازیٹیو باتیں سوچنے کا، تو ہم پھر دھرنے اور اس میں اپنا ٹائم ضائع کر دیتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اب چونکہ یہ جمہوریت اب ایک پٹڑی پہ آ گئی ہے، یہ باری ہر ایک کو ملے گی۔ جب جو جیتے گا الیکشن میں، آج پہلے ہم جیتے، پھر نواز شریف جیتا، اب اگر پرفارمنس پہ آئیں گے ہو سکتا ہے عمران خان جیت جائیں، کیا پتہ۔ تو اس وقت ہم آپس میں اگر لڑیں گے اور ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچیں گے تو یہ ڈیموکریسی اگر پھر دوبارہ اتنی ابھی جوان نہیں ہوئی ہے، اتنی میچور نہیں ہوئی ہے کہ ہم لوگ یہ رسک لیں یا چانس لیں کہ اس کو پھر ڈیریل کر دیں، تو ہمیں چاہیے کہ تھوڑا پیشنس سے کام Right, but لیں۔ that's another issue. That's another issue. موقف تو اپنا آپ دے سکتے ہیں فواد چودھری صاحب. Just by and large elections were free and fair. اس کے بعد جب یہ بات کہہ دی جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ نے، پھر کیا یہ زیب دیتا ہے کہ ہم پھر اس الیکشن کے اوپر آواز اٹھائیں؟ اچھا نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے 44 ریکمنڈیشنز دیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ الیکشنز جو ہیں ان 44 بنیادوں کے اوپر فلاڈ ہیں، اور یہ جو الیکشنز ہیں وہ لارجلی صحیح ہیں، اس لیے انہوں نے اس کو وائڈ ڈکلیئر نہیں کیا اور انہوں نے کہہ دیا کہ یہ ہے۔ لیکن جس طرح سے ابھی پیر صاحب جس طرح کی ڈیفینیشن دے رہے ہیں ڈیموکریسی کی، اگر جس ملک میں الیکشن ہی فیئر نہ ہو، حکومت ہی فیئر، اچھا یہ ایون پی ایم ایل این کا اپنا بھی موقف تھا کہ الیکشن فری اینڈ فیئر نہیں ہوئے، لیکن وہ کہتے تھے یہ الیکشن کے پی اور سندھ میں فری اینڈ فیئر نہیں ہوئے، پنجاب میں فیئر ہوئے ہیں جہاں سے ہم جیتے ہیں۔ بنیادی طور کے اوپر اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ چاہے پورے پاکستان میں جو ووٹرز تھے وہ ان ویریفائڈ تھے، آئی ڈی کارڈز کے پرابلمز تھے، جہاں پہ سٹفنگ ہوئی۔ کراچی میں آپ دیکھیں ایم کیو ایم نے کیا کیا تھا، ہر حلقوں میں سٹفنگ ہوئی تھی، اور اس کے بعد ہر ایک کو یہ پتا ہے۔ تو یہ کہہ دینا، اچھا پھر اب ہوتا کیا ہے، ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ چونکہ چلو جی یہاں پہ ایک لگی ہوئی ہے، ساز باز ہو جاتی ہے، آپ وہاں پہ ہمیں نہیں ہلائیں گے، ہم آپ کو وہاں نہیں ہلائیں گے۔ تو بات جو ہے یہ دھرنے میں یہ کہہ رہے ہیں کیا تھا، یہ سندھ حکومت کی قربانی یا سندھ حکومت کو ٹیسٹ میں نہیں ڈالنا چاہتے تھے، لہٰذا وہ نہیں ڈلے اس وقت ساتھ۔ اور جو ایک موقع تھا ہمارے پاس ریفارمز کا، آپ مجھے بتائیں نواز شریف صاحب اگر ہر دفعہ دانیال عزیز صاحب، نواز شریف صاحب الیکشن جیت رہے ہیں اسی بنیاد پہ، وہ کیوں ریفارم کریں گے؟ ریفارمز پہ تو آپ نے شو نہیں ڈالا تھا، آپ تو ریزگنیشن مانگ رہے تھے اس وقت، سب یہی نہیں ریفارمز کر رہے نا، یہ ریفارم نہیں کریں، ہم ابھی بھی تحریک چلائیں گے کیونکہ انہوں نے ریفارمز نہیں کیے۔ اب 3 سال گزر گئے ہیں، جوڈیشل کمیشن کے 44 پوائنٹس کہاں امپلیمنٹ ہوئے ہیں؟ الیکشن کمیشن آپ کے خیال میں الیکشن 100% چلانی پڑے گی؟ یہ الیکشن کمیشن جو ہے یہ فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں کرائے گا، اور یہ جب یہ پیناما کا فیصلہ آ جاتا ہے تو اگلی پالیٹکس شروع ہوگی اوبیسلی پیناما کے فیصلے کے بعد۔ تو آپ دیکھیں گے کہ اس صورت میں الیکشن میں کون جائے گا جو ویری انٹرسٹنگ، آپ نے آگے کا لاہ عمل بھی بتا دیا۔ اگر پیناما میں اگر پرائم منسٹر کلیئر ہو گئے پھر یہ موقف ہوگا؟ پرائم منسٹر تو اس میں کلیئر ہو ہی نہیں سکتے نا، کچھ بھی ہو سکتا ہے، ادھر بھی ہو سکتا ہے ادھر بھی ہو سکتا ہے، ان کا سوال ہی نہیں آیا، ٹھیک ہے رہیں ہاں ٹھیک بھی آئے دے ٹھیک ہے کر لیتے ہیں۔ میرے پرائم منسٹر کے بچے تو ان کے نہیں ہیں، ادھر آ جائیں میں آپ کی تصویر کھینچ دوں، میں کلینز کو بھیج دوں۔ اچھا تو یہ جو بات کر رہے ہیں، ہاں آئی تھنک سو ان کی ہنسی نہیں نا رک رہی اس سے۔ اچھا وہ بات یہ ہے کہ میں اس وقت جو اپنا الیکشن کمیشن ہے اس میں ریفارمز ضروری ہیں، الیکشنز ریفارمز اصلاحات کے بعد ہونے چاہیے، تمام پارٹیز کو اعتماد ہونا چاہیے۔ دیکھیں اگر مجھے اعتماد نہیں ہے، پیپلز پارٹی کو اعتماد نہیں ہے، پی ایم ایل این کہہ رہی ہے کہ صحیح ہے، تو الیکشن کا کیا فائدہ اگر ملک کی ساری بڑی اپوزیشن نہیں مان رہی الیکشن کمیشن کے اوپر؟ رائٹ سر، ایک نئی سیاست کا آغاز ہوگا، الیکشن کا طریقہ کار صاف شفاف بنانا پڑے گا۔ وہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ان کی سیاست جو ہے وہ دھری کی دھری رہ گئی ہے، ان کے پاس اور کوئی ایشو ہی نہیں ہے، لہٰذا اسی کو لپٹنا ہے انہوں نے کہ یہیں سے کوئی چلے، ہمیں اونے پونے مل جائے، عوام میں تو کوئی چکر ہی نہیں ہے ان کا۔ لیکن میں آپ کو تھوڑی سی یاد دہانی کروانا چاہتا ہوں، پاکستان میں ایک الیکٹرل ریفارمز کمیٹی بنی تھی پارلیمنٹ کی، سب کی رضامندی سے، اس کی تمام سفارشات سامنے آئی، اس میں پی ٹی آئی شامل تھی، اس میں یونینیمسلی وہ ہاؤس سے پاس ہوئی۔ یہ کنوینئنٹلی سب کچھ بھول جاتے ہیں، شفقت محمود صاحب یہ وہ چھوٹے نہیں ہوتے جیسے وہ جو چھوٹے نہیں ہوتے جو کرکٹ میں پچ ہار جاتے تو وکٹیں اٹھا کے بھاگ پڑتے ہیں،
یہ اس قسم کی ان کی ساری گیم ہے بیچاری سیاست ٹرمینالوجی. ہاں بالکل. تو اس میں ان کو سمجھ ہی آتی ہے. ان کو فورن پالیسی پوچھیں ان کے لیڈر کو اسپیلنگ ہی نہیں آتی اکانومی کے. کبھی بولا وہ نہیں. میں آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں. آپ مجھے بتا دیں کس دن عمران خان اکانومی پہ بولا. اسپیلنگ جتنے دانیال اور ان کے لیڈر کو آتے ہیں, آپ بتا دیں کس دن عمران خان بولا فورن پالیسی. جتنے پیسے یہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور کوئی رکھتا ہے. سو فیکٹ یہ ہے کہ عمران خان چھوڑا گیا تھا سیاست میں ڈم ڈاؤن کرنے کے لیے, اور اس نے کامیابی سے کیا ہے. وہ ایک جوک تھا, اس نے ثابت کیا ہے. اس نے لیول آف ڈیبیٹ کو اتنا کم تر کر دیا ہے. اوے والی سیاست شروع کر کے, اور یہ عجیب و غریب قسم کی باتیں جو اس کی ہوتی ہیں, ہوچی قسم کی. تو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں پاکستان میں یہ لیول آف پولیٹیکل ڈیبیٹ نہیں ہوتی تھی, بڑی ڈیپتھ ہوتی تھی. کمنگ بیک ٹو الیکٹورل ریفارمز, کیا ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں میں ایک نقطہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اس میں پی ٹی آئی کا جب یہ دھرنا بچوں کو ورگلانا تھا نا, جب انہوں نے, تو اس وقت یہ کہتے تھے جب تک سزا نہیں ملے گی کسی کو ہم کامیاب نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے جی. جب ریفارمز کی بات آئی تو وہاں تو سزا کی چوں نہیں کی کسی نے. پی ٹی آئی والے نے دکھا دے مجھے کیا سبمیشن کی ہے انہوں نے. تو یہ سب دھندا ہے ان کا, لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے. انہوں نے جو عمران خان صاحب کنٹینر کے اوپر ہوتے روز کہتے تھے کہ جب تک کسی یہ ان کو سزا نہیں ملے گی, اور انہوں نے جا کے, منتوں کی بات, یار پلیز آپ اپنی باری پہ بات کریں, اگر آپ انٹرپٹ کرنا ہے تو آپ کو بھی نہیں بولنے دوں گا. تو اس میں جب یہ انہوں نے آروز کا نام لیا نا عمران خان نے, میں نے دیکھا ایسے کھڑا تھا سپریم کورٹ کے سامنے اور معافی مانگی تھی کہ میرے سے غلطی ہوئی ہے. یہ اس لیے یو ٹرن مشہور ہو رہا ہے اس کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے. تو وہ بھی یاد دلوائیں ان کو. اوکے, بٹ اب تو زدائی صاحب نے نام لیا. اگین آئی ریمائنڈ یو کہ آروز کا ذکر اس وقت زدائی صاحب کریں, ناٹ پی ٹی آئی. ول گو آن. تو زرداری صاحب نے تو سپریم کورٹ کے کھڑے ہو کے سر جھکا کے معافی نہیں مانگی تھی. اوکے, that's something مجھے نہیں پتا معافی کب کس نے مانگی تھی. عمران خان نے جب شرمناک کہا تھا تو یادداشت پرانی, کیونکہ میں نے جوائن ہوا نا اس کو, کوئی معافی نہیں مانگی. بالکل مانگی تھی. میں آپ کو ریٹن آرڈر لا دیتا ہوں. چلیں آپ ریٹن آرڈر لا دیں. ہم بریک لیتے ہیں, اس کے بعد بات کریں گے. کیپ واچنگ شنائٹس. اینڈ ویلکم بیک. پی صاحب, اگر پیپلز پارٹی اعتراض کر رہی ہے مسلسل پی ایم ایل این پر, تو پی ایم ایل این بھی سندھ کو ٹارگٹ کرتی نظر آ رہی ہے. آج پرائم منسٹر حیدرآباد میں موجود تھے, وہاں کے حوالے سے بھی انہوں نے آبزرویشن دی. لیٹس لسن ٹو دی پرائم منسٹر. آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر 2013 تک برا حال تھا, ہر طرف بے چینی تھی, اضطراب تھا. 2008 سے لے کے 2013 تک پیپلز پارٹی کی حکومت تھی. ہماری حکومت 2013 کے بعد آئی ہے. بھائی اس زمانے میں موٹر وے کیوں نہیں بنی؟ اس زمانے میں حیدرآباد میں یونیورسٹی کیوں نہیں بنی؟ اس زمانے میں یہاں پر ہیلتھ کارڈ کیوں نہیں دیے گئے؟ اس زمانے میں جو ہے لوگ اتنے مجبور کیوں تھے؟ حیدرآباد جو مجھے پتہ لگا ہے کہ یہاں پر سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں, پینے کا صاف پانی نہیں ہے. پی صاحب, کویسچنز جو آپ کی طرف پھینکے ہیں پرائم منسٹر نے کہ کیوں اگنور کیا آپ نے سندھ کو؟ تو لوگ پاکستان سندھ کے ایسے ہی تھے بھولے بھالے, جو انہوں نے پیپلز پارٹی کو ووٹ دے کے دوبارہ سندھ میں حکومت بنائی. یہ میاں صاحب اتنے بھولے نہیں بنے. یہ سندھ کو اگر ہم نے کھنڈر بنایا, حیدرآباد میں یونیورسٹی, ان کو یہ بھی پتہ نہیں کہ سندھ میں حیدرآباد میں یونیورسٹی ہے. سندھ یونیورسٹی ہے, اولڈ کیمپس ہے, کچھ فیکلٹیز ہے حیدرآباد میں, کچھ فیکلٹیز بیشتر جو ہیں وہ ٹرانسفر ہو گئی ہیں جام شوروں میں. اور حیدرآباد میں ہم نے ایک پرائیویٹ یونیورسٹی بھی بنائی, اور ابھی بھی ایک مخیر آدمی نے جو آج ہی ان کا نام چینج کر کے الطاف حسین یونیورسٹی سے وہ ایکٹ میں ترمیم لا رہے ہیں. اب اس کا محترمہ فاطمہ جناح یونیورسٹی کراچی حیدرآباد دونوں میں وہ یونیورسٹی بن رہی ہے. اور ان کو اتنا درد ہے, ہم نے 9 یونیورسٹی کیمپس بنائے سارے 9 اضلاع میں, اور انہوں نے صرف 4 دانش اسکول بنائے تو اتنا شور کر رہے ہیں. پنجاب صوبہ کتنا بڑا ہے, اور سندھ صوبے میں 9 یونیورسٹی کے کیمپس آپ جا کے دیکھیں چل رہے ہیں. آپ کا اب تک کا جو عامر رضوی تھا وہ تو خود آگے دیکھ کے گیا, دادو کا کیمپس تو وہ دیکھ کے گیا. 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اس نے ہمارے لاء کالجز دیکھے, سارے ادارے, آئی بی اے سکھر کے ادارے دیکھے, تو کہنے لگا یہ کیوں نہیں ہائی لائٹ ہو رہا ہے. میں نے کہا وہ آپ فیصلہ کریں. شکارپور میں شاہ عبداللطیف یونیورسٹی کی کیمپس ہے, بھٹ شاہ میں صوفی یونیورسٹی ہم نے بنائی, بدین, میرپور خاص, ٹھٹا, لاڑکانہ, ہر جگہ یونیورسٹی میں 4 کیڈٹ کالج بنائے. میاں صاحب کو نظر نہیں آ رہے ہیں.
یہ اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ ہم نے اگر سندھ میں کوئی کام نہیں کیا ہوتا، 2 اسپتال بہت بڑے زبردست بنے ماڈرن، ایک بدین میں ایک دادو میں، اب وہ پائے تکمیل کے قریب پہنچے. ہم نے بچوں کے پارک بنائے. ہم لوگوں نے جو سب سے بڑا کام تھا کہ 2 خواتین کے کیڈٹ کالج بنائے. ایک نواب شاہ میں بن گیا ہے تقریباً، ایک گڑی خدا بخش میں بن رہا ہے. زمین کا کوئی ایشو ہے کورٹ کے سے. ہم لوگوں نے جو اتنے کام کیے، اتنی یونیورسٹیاں بنائی. دیاری میں ہم نے یونیورسٹی بنائی، بینظیر بھٹو میڈیکل یونیورسٹی بنائی. جب 7 شریف کے زخمیوں کو ایمبولینس بھی نہیں مل سک رہی تھی، جب ان کو طبی مدد نہیں مل سک رہی تھی، جب ان کی ڈیڈ باڈیز نہیں ریموو ہو رہی تھی، یہ کہا تھا کہ بالکل یہ مسئلہ ایشو بالکل ہے. یہ حالات، یہ اسپتالوں میں جو مینجمنٹ کا ایشو ہے. اسپتالیں ہیں، اسپتالیں بنی ہیں، ڈاکٹر کی جو مینجمنٹ ہے کہ کہیں زیادہ ڈاکٹر ہیں کہیں کم ڈاکٹر ہیں. پیپلز پارٹی نہیں کرنی ہے نا سر، یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. وہ میاں نواز شریف کی بات کا میں سے پوچھ رہے ہیں کہ کھنڈرات بن گیا سندھ، تو کیا سندھ کے لوگ اتنے بھولے بالے ہیں؟ انہوں نے ہمیں ووٹ دے کے پھر دوبارہ لے آئے. میاں صاحب کی بڑی بھول ہے. میاں صاحب کو پتہ ہونا چاہیے. تو یہ 4 سالوں میں یہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ آئے ہیں، اور وہ بھی تھر کول کا جو منصوبہ ہم نے شروع کیا تھا وہ دیکھنے آئے کہ واقعی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. اس کے تو بھی پولز بھی لگ رہے ہیں جنریشن کے لیے. صحیح بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اتنے سال میں آئے ہیں 4 دفعہ، مگر اس مہینے میں یہ 3را چکر ہے. سو اب ریزن تھوڑا سا فرق ہے. وہ کب بتانے والے صاحب ان کے ساتھی ان کو چھوڑ گئے نا. ان کا ایک وفاقی وزیر ان کو چھوڑ کے پیپلز پارٹی میں آ گیا. ان کو سارے لوگ چھوڑ کے گئے سندھ میں. اب یہ ان کو پریشانی ہے. پرائم منسٹر ہے. ٹھیک، اوکے سر. اب آپ کیا ابھی ایک دم سے ہم نے دیکھا فوکس پی ایم ایل این کا سندھ کی طرف نظر آ رہا ہے ایز فیڈرل گورنمنٹ اینڈ ایز پی ایم ایل این. کیا وجہ ہے؟ الیکشن کے لیے تیاری ہے یا یو بلیو ناؤ کہ سندھ کو بہت ضرورت ہے فیڈرل گورنمنٹ کی مدد کی؟ ذرا بھی نہیں جی. پرائم منسٹر صاحب کے جو شیڈول ہیں وہ پورے پاکستان میں بکھرے ہوئے ہیں. گوادر بھی گئے ہوئے تھے، کوئٹہ بھی گئے ہیں، آپ کو پتہ ہے کے پی میں بھی متعدد دفعہ گئے ہیں، کبھی کوہاٹ، کبھی مردان، کبھی مختلف جلسوں میں، اور اسی طرح سے پنجاب میں مختلف جگہ میں جا رہے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ جو پورے پاکستان میں ایک ڈیولپمنٹ کی فضا قائم کی گئی ہے، وہ پروجیکٹس جو آج سے 2-3 سال قبل شروع کیے گئے تھے وہ اب اپنے تعمیل کے آخر حصوں میں آ رہے ہیں. تو وہ قوم کو بتانا ہے کہ جی ہم نے یہ کام کیا ہے 4 سال میں. جنہوں نے نہیں کیا، جنہوں نے آ کے جنہوں نے کنٹینروں کے اوپر کھڑے ہو کے تو وہ ڈانس دکھایا ماشاءاللہ چیف منسٹر صاحب ہوتے ہوئے، تو انہوں نے پھر اب ڈانس ہی دکھانا ہے نا. اب وہ کہتے ہیں جی ہم میٹرو بھی نہیں بنا سکے، کہتے ہیں ہم ہائی وے بھی نہیں بنا سکے. چیف منسٹر جن کا آپ ذکر کریں ہیں، ہی از آلسو سیئنگ کہ بڑھ کے ماننے والے بتائیں انہیں سکولز اور ہاسپٹلز کی فکر کیوں نہیں. میں شوباز وزیر اعلیٰ نہیں ہوں، میں اپنے دائرے میں رہتے ہوئے اختیارات کا استعمال کرتا ہوں. انہوں نے اب آخر جار یہی کہا ہے نا کہ ہم سے کچھ بھی نہیں ہوا، تو ہمیں میٹرو بھی نہیں بنا سکے، اور وہ جو انہوں نے ہائی وے بنانی تھی سوات والی وہ بھی نہیں بن سکی. تو اب تو ٹائم ہی نہیں رہا نا. تو کدھر کے وہ 2400 میگا واٹ جو انہوں نے بنانے تھے جو پہلے سال اناؤنس کیے 2013 میں، وہ کدھر گئے؟ ایک ٹیوبل نہیں بنا سکے. یہ اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں سٹیٹمنٹ پیپلز پارٹی کی چلاتی ہوں اور آپ ناراضگی کا اظہار پی ٹی آئی سے آپ نے چونکہ ان کا پوچھا تو میں نے آپ کو جواب دیا. میں نے تو آپ کو پورے پاکستان کا بتایا. اوکے، سو دس از ناٹ جسٹ فار سندھ. لیکن اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی آپس میں گرما گرمی ہو رہی ہے. ادھر سے زدائی صاحب بیان دیتے ہیں، ادھر سے وہاں سے بیان آتا ہے. آئی وانٹ یو ٹو کامنٹ کہ لارجر پکچر کیا ہے. لیٹس لسن ٹو خواجہ سعد رفیق. 10 برس سرداریوں کی حکمرانی سندھ نے دیکھی ہے. اس حکمرانی نے سندھ کو کھنڈر بنا دیا ہے. ہر طرف کچرے کے ڈھیر، ٹوٹی ہوئی سڑکیں، اڑتی ہوئی دھول، تباہ حال ہسپتال، برباد تعلیمی ادارے، پبلک ٹرانسپورٹ کا کوئی نظام نہیں. تو زرداری صاحب، سندھ کا نقشہ کیوں بگڑا ہے؟ یہ جو سرداری نظام سمجھ لیں یا وڈیرا نظام بن لیں، انفارچونیٹلی ہوتے تو وہی لوگ ہیں اسٹیج پر. جو بھی چلے جائیں، آپ کے لیڈر چلے جائیں، پی ایم ایل این چلے جائے یا پیپلز پارٹی چلے جائے، انہی لوگوں نے ہونا ہوتا ہے. وہ بات یہ نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ یہ جو سلمان انہوں نے کیا ہوا ہے، پی ایم ایل این نے، نواز شریف صاحب نے پیپلز پارٹی کے خلاف بدزبانی کے لیے سلمان رفیق کے بیٹے رکھا ہوا ہے، خواجہ رفیق کے بیٹے کو، سعد رفیق کو. پی ایم ایل این پی ٹی آئی کے خلاف بدزبانی کے لیے رکھا ہوا ہے دانیال عزیز کو.
جو فوج کے خلاف بدزبانی کے لیے رکھا ہوا ہے خواجہ آصف کو سیگمنٹائز کیا ہوا ہے اور سب کی اکارڈنگلی پھر اس کے مطابق جو ہے وہ ٹریٹمنٹ ہے ماہانہ کہ بھئی تم یہ کرو گے تم اتنے کریں گے اب یہ، اور اس کے مطابق پھر فیزز ہیں. جیسے ابھی آپ نے دیکھا ہی ہے کہ ان کو جو فنڈنگ ملی، دانیال صاحب کو بھی فنڈنگ ملی اپنے حلقے کے لیے، باقی لوگوں کو جو ہے وہ فنڈنگ ملی. تو یہ ایک پی ایم ایل این کا نواز شریف صاحب چونکہ چلاک ہیں بڑے ماشاءاللہ، ظاہر ہے چلاکو ماسی ہیں. آپ پی ایم ایل این کی میڈیا مینجمنٹ بتا رہے ہیں ہمیں، اوکے چلیں ان کا حق ہے. اب آپ دیکھیں نہیں حق نہیں ہے، پیسے ٹیکس کے میرے اور آپ کے ہیں، پیسے اس طرح سے ریوڑیوں کی طرح جس طرح بانٹے جا رہے ہیں وہ تو نہیں. اب جس طرح سے آج آپ نے دیکھا ہے کہ حیدرآباد میں یہ خواجہ رفیق کا بیٹا بدزبانی کر رہا تھا پیپلز پارٹی کے خلاف، پرائز بانڈ رفیق صاحب، فیڈرل منسٹر ہیں خواجہ سعد رفیق، پرائز بانڈ رفیق صاحب. کون سی اس نے بدزبانی کی؟ دوسرا جو ہے انہوں نے مسائل کی نشاندہی کی ہے، انہوں نے کوئی اوے والی زبان تو نہیں استعمال کی. پوری تقریر سنیے گا آپ کو پتہ لگ جائے گا. ویسے تو خیر آپ کا مقابلہ تو مشکل ہے لیکن انہوں نے جو کیا، جو دوسری جو اپنا امپورٹنٹ بات یہ ہے، جو دوسری جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے آج آپ دیکھیں 4 سال کے بعد، جب آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے، آپ نے کہا کہ یہ جو وہاں پہ کر رہے ہیں وہ تو اب شروع کرنے ہیں. آج یہاں پہ انیگریشنز ہونی چاہیے تھی نا ان پروجیکٹس کی. یہ کے پی میں جا رہے ہیں، یہ پنجاب میں جاتے ہیں، یہ ادھر جاتے ہیں، سب کو کہہ رہے ہیں کہ جناب اتنے پیسے لے لو. بھئی یہ کوئی پی ایم ایل این کے جو پیسے ہیں یہ کیا ابو جی کے پیسے ہیں، ماموں جی کے پیسے ہیں؟ آپ نے جو نہ کوئی ان کا حساب ہے نہ کتاب ہے، سب کو دے کے یہ پیسے ریوڑیوں کی طرح بانٹنے کی کوشش دینے انہوں نے کوئی نہیں ہے. لوگوں کو لالچ دے رہے ہیں، الیکشن خریدنا چاہ رہے ہیں جیسے کہ پہلے انہوں نے خریدنے کی کوشش کی. اب آپ بتائیے کہ حیدرآباد میں جو انہوں نے ٹریلینز آف روپیز کے آج پروجیکٹس اناؤنس کیے ہیں یہ کب شروع ہوں گے اور کب مکمل ہوں گے؟ That's a question صحیح، جو صرف حیدرآبادی نہیں، اس سے پہلے بھی جو اناؤنس کیے ہیں، اس کا ٹائم لائن کیا ہے؟ کس طریقے سے ہمیں پتہ چلے گا، کون مانیٹر کرے گا؟ آلموسٹ ناروول کا ٹائم لائن ان سے پوچھ لیں، باقیوں کا اس میں واضح طور پر جی گورنمنٹ کا ایک پورا سسٹم ہے، وہ اچھی طرح سب کو پتہ ہے. یہ اندھیا دینے کی کوشش پی ٹی آئی نے پہلے دن سے 2013 سے کی ہے. میں تھوڑا سا آپ کو یاد دہانی کرواتا ہوں، میڈیا نے بھی بہت ان کا ساتھ دیا ہے. اب وہ فرار ہیں سارے اس بات سے. ہمیں یہاں پر درس دیا گیا کہ جناب میٹرو میں اتنا غبن ہوا ہے، وہ کدھر گیا؟ ہمیں بتایا گیا، سن لیں ایک منٹ کے لیے، ہمیں بتایا گیا کہ جناب ایل این جی میں اتنا غبن ہو گیا، وہ کدھر گیا؟ آڈٹ ہی نہیں ہوا. ہمیں بتایا گیا کہ نندی پور میں جو ہے نا پتہ نہیں کتنے اربوں روپے ڈوبے گئے، آڈٹ بھی ہو گیا، ڈومیسٹک بھی انٹرنیشنل بھی، وہ ایشو کدھر گیا؟ تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے میرا جو ایک لفظ ان کے لیڈر کے لیے میں نے رکھا تھا وہ انہوں نے ابھی چوری کی ہے. یہ چلاکو ماسی عمران خان ہے. یہ چلاکو ماسی جو ہے نا یہ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھانک کے فراڈ اور بلنڈر مار مار کے سمجھتا ہے کہ یہ بہت آگے جا رہا ہے. اس کے سارے جھوٹ پکڑے جا رہے ہیں، ایک ایک جھوٹ پکڑ. یہ صرف اب 35 پنکچر اور گھوڑا اسپتال کی بات نہیں رہی ہے، ان کا طریقہ واردات ہی ہے. یہ بڑے بڑے جھوٹ بولتے ہیں، اس پہ ڈٹ جاتے ہیں. جب پیپلز پارٹی کی بات آتی ہے، یہ پی ٹی آئی کی بات جب اس پہ ڈٹ جاتے ہیں اور ہار جاتے ہیں تو اس کے بعد بھائی جان میں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا، جب یہ ہار جاتے ہیں پھر یہ کچی سی ہنسی ہنس کے کہتے ہیں اصل میں وہ ہمارا سیاسی بیان تھا. یہ ان کی عادت ہے. یہ کس چیز کے لیڈر ہے؟ رائٹ بیچتے کیا ہیں یہ پی ٹی آئی ڈویژن کے جو ہیڈ، وہ جو یہ کہتے ہیں نا کہ نقل کے لیے بھی عقل چاہیے، یہ بالکل صحیح کہتے ہیں. اس لیے کہ انہوں نے نقل ماری ہے، انہوں نے پولیس آرڈر کی نقل ماری ہے، انہوں نے لوکل گورنمنٹ سسٹم کی نقل ماری ہے، انہوں نے ہاسپٹل ریفارم کی نقل ماری ہے. ٹھیک ہے نا، یہ نقلی خان ہے، یہ نقلی خان ہے. ان کے پاس کوئی عقل نہیں ہے. ساری عمر یہ پٹ پہ گیند مار کے ٹائم گزارا انہوں نے ہمیں گورننس سکھانی. وہ خدا خوفی کرے. جس کام کے لیے ان کو ڈالا گیا سیاست میں وہ یہ بہت اچھی طریقے سے کر رہے ہیں، ڈم ڈاؤن کرتے سیاست کو. بچگانہ قسم کا جو ہے نا تبدیلی اور جی آ نہیں رہی، آ گئی ہے بس. یہ بحث ان کی، ان کو پوچھے بھائی کوئی اکانومی، کوئی ان ایمپلائمنٹ، کوئی انفلیشن کی بات بتائے، کوئی فورن پالیسی، کوئی ڈیولپمنٹ کی بات کرے. ان کو آتی نہیں ہے. یہ بالکل ٹپکل وہ بیچارہ جو کھلاڑی ناڑی ہوتا ہے نا، وہ انہوں نے ثبوت دے دیا اس چیز کا. ان کو تو پہلے پتہ نہیں تھا. پیس I want to comment on خواجہ صاحب statement. جی پی صاحب، پی صاحب جی پی صاحب کو آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے، لیکن یہ اتنا شور اور کراس ٹاک تھی کہ میں تو یقین جانے میں تو نہیں سمجھا، پتہ نہیں آپ کے ناظرین بھی یہ سمجھ سکے یا نہیں. میں ایک صرف تقریر دیکھی خواجہ سعد رفیق کی، اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کو یہ صرف بتا دوں کہ جو کھنڈرات انہوں نے سندھ میں دیکھے ہیں وہ ہمارے وہ ریلوے اسٹیشنز ہیں جو کراچی سے لے کے پنجاب کے انٹری تک کھنڈر میں تبدیل ہیں. ٹرینیں نئی یہاں سے کراچی سے چلتی ہیں اور جو بھی اسٹیشن سندھ کے ہیں وہ آپ جا کے دیکھیں کھنڈر بنے ہوئے. میں خود
कराची एक्सप्रेस में ओके चढ़ा सर, कराची सही है, से, ये मैसेज और पहुंच मैं गया हर लाहौर साहब गया। तक। मुझे क्विक ब्रेक पे जाना है, पी साहब अगर इजाजत दे दें, क्विक ब्रेक लेनी है। विल बी राइट बैक, कीप वाचिंग श्राइन फेयर। एंड वेलकम बैक। पीर मसलक साहब, आप उस वक्त अपनी स्टेटमेंट दे रहे थे, यू कैन सर्टनली फिनिश दैट, लेकिन इस वक्त लग ये रहा है ओवरऑल कि अगर PMLN सिंध में भी जारी है, पूरे पाकिस्तान में जारी है, जैसे दानियल अजीज साहब कह रहे हैं, PTI अपना उनकी तरफ से स्टेटमेंट्स आ रही हैं, आसिफ ज़रदारी साहब की तरफ से स्टेटमेंट्स आ रही हैं, तो हम इलेक्शन, अब नेक्स्ट इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, सबका फोकस वही है। इलेक्शन तो जाहिर है 2018 में इलेक्शन एक्सपेक्टेड हैं और आईनी तौर पे तो होने चाहिए। अब ये इमरान खान साहब का कहना था, मैंने अखबार में पढ़ा, सही है गलत है, कि अगर रिफॉर्म्स नहीं हुए इंतखाबात में तो फिर ये इलेक्शन जो अब ये हमारे भाई ये जो एक जैसे हैं, एक भाई या कज़न वहाँ है PMLN में, एक मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ दोनों में कि इनमें से कौन है। वो मैं दोनों को माशाल्लाह इनके बड़ों को तो जानता था। इन्होंने भी अभी ये कहा कि ऐसे इलेक्शन का क्या फ़ायदा होगा कि जिसमें रिफॉर्म्स नहीं हुए। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि डेमोक्रेसी का उसूल है, मैं कोई लेक्चर नहीं दे रहा, लेकिन ये उसूल है, रिकॉग्नाइज उसूल है कि अगर डेमोक्रेसी कहीं फेल हो रही है तो आप ज़्यादा डेमोक्रेसी लाने की कोशिश करें, और इलेक्शन के अलावा और तो कोई तरीका ही नहीं है। जैसे भी हैं फ्लॉड है, बेकार हैं, लेकिन होने चाहिए टाइम पे, इलेक्शन होते जाएं, आप यकीन करेंगे इसी सफाई हो जाएगी, और हो सकता है जो पार्टियां अभी हों इनकी जगहों पे दूसरी पार्टियां आ जाए। लेकिन इंडिया में दिल्ली में जो दारुल हुकूमत है वहाँ पर हुकूमत एक ऐसी है जो आम आदमी पार्टी की हुकूमत है। तो ये आदमी जो हैं आस्ते आस्ते उनमें शऊर आता जाता है। इलेक्शन एक डेमोक्रेसी एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस है, ये कोई ऊपर से नहीं आता। राइट, ये बात आपकी सही है पी साहब कि इलेक्शन आफ्टर इलेक्शन ही हालात बेहतर होंगे, मगर उसमें सिस्टमैटिक चेंज भी तो लाना है। फवाद चौधरी साहब, कितना आप और उम्मीद है कि नेक्स्ट इलेक्शन में आप इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के साथ इलेक्शन करेंगे? देखिए, पहली बात तो यही है कि जमहूरियत के ऊपर पाकिस्तान में कंसेंसस है, जमहूरियत ही होगी और जाहिर है कि इलेक्शंस ही होंगे। लेकिन महज इलेक्शन तो हुस्नी मुबारक 40 साल इलेक्शन कराते रहे हैं। मौजूदा सीरिया के जो हालात हैं वो भी डेमोक्रेसी ही वहाँ पे वो कहते हैं वो है, या बाकी जो हालात हैं वहाँ जो हमने देखा है, सिर्फ इलेक्शंस, ये कहना कि सिर्फ इलेक्शंस ही जमहूरियत है तो वो तो नहीं है। जमहूरियत के साथ एहतसाब का अमल जुड़ा हुआ है। और दूसरा, हम ये समझते हैं कि पनामा का जब फैसला इस हफ्ते आता है तो इलेक्शन इंशाल्लाह सितंबर में होंगे 2017 में, क्योंकि ये हुकूमत अगेन दानियल अजीज साहब इज लाफिंग, आई हैव टू टेल द ऑडियंस कि उन्हें पता होना चाहिए हंस कौन रहे हैं जी, क्योंकि अगले वज़ीर-ए-आज़म के साथ हैं, अगले वज़ीर-ए-आज़म पे इनका कॉन्फिडेंस है और ये अंदर से मिल चुके हैं उनके साथ, तो जाहिर है ये सही कह रहे हैं, क्योंकि अगला वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ होगा। अगला वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ तो बेचारा पूछता ही नहीं ना, आपको वज़ारत नहीं दी उसने, 50 साल हो गए रो के मर गए, हम तहरीकें चला रहे हैं आपके लिए, वज़ारत की नहीं दी उन्होंने, इतने खौफनाक आदमी है। अच्छा, लेकिन अब इशू ये है कि ये अभी जो है पनामा का जब फैसला आएगा उसके बाद पाकिस्तान की सियासत में ज़ाहिर है बड़ी तब्दीली आएगी, और हम ये समझते हैं कि रिफॉर्म्स का हमने पूरा बिल बना दिया हुआ है, हमारी जो कमेटी है उसने बना दिया हुआ है, वो हमने दे दिया हुआ है, उसके रिफॉर्म्स आने चाहिए। इलेक्शंस जो है वो परफॉर्मेंस की बेसिस के ऊपर भी होगा, और वो इस बेसिस पे भी होगा कि तब्दीली चाहिए पाकिस्तान के लोगों को या नहीं चाहिए, और जाहिर है कि इंशाल्लाह सितंबर में तक हम समझते हैं अगला इलेक्शन 2017 में होना चाहिए। तब्दीली का नारा 2013 के बाद, आई एम कमिंग टू यू विद द सेम क्वेश्चन, कितना आपको लग रहा है कि इस वक्त इम्प्लीमेंट होगा? क्योंकि इस दफा तब्दीली कह नहीं सकती वो जमात जो हुकूमत में है, नहीं फिर तो परफॉर्मेंस पे बात आ जाएगी। एक मैक्रो एक पॉलिटिक्स है। अगर आपने केपी में तब्दीली देखनी है, वो हमारी बुनियाद है। जो कुछ केपी में जिस तरीके से तब्दील कर दिया आपने, एक ऐसे सूबे को जिसके 11 अजला जो थे वो वॉर जोन थे, आपने उस सूबे की पुलिस को तब्दील कर दिया, आपने पटवारी को तब्दील कर दिया, आपने कमाल परफॉर्मेंस दी है उसको। आपने 8 ट्रिलियन रुपया PMLN ने पंजाब में खर्चा है। आप मुझे बताएं, 80,000 करोड़ रुपया सिर्फ फेडरल ट्रांसफर है। आप मुझे बताएं उसका जो है मैं आपके सवाल पे आना चाहता हूं।
جو کے پی میں تو جو معاملہ جو تبدیل کیا ہے پرویز خٹک نے آ کے ایم ایم اے اور اے این پی کی حکومتیں جو کر گئی تھی وہ لمبی بحث ہو جائے گی، بٹ ہم پرفارمنس کی بات کریں، نیکسٹ الیکشن کی طرف کیا تیاری ہے؟ پرفارمنس اور میں آپ کو الیکشن کمیشن کے حوالے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں، دونوں معاملات ہوں۔ ابھی انہوں نے ایکچولی الیکشن کمیشن کو اب نشانہ بننا ہے کیونکہ ان کے دن گنے جا چکے ہیں، انہوں نے چیٹنگ کی ہے اور یہ پکڑے گئے ہیں، جواب نہیں دے رہے ہیں۔ اب سن لیں میری بات، ابھی پنجاب میں الیکشن ہوا ہے لوکل گورنمنٹ کا، ٹھیک ہے، اس میں انہوں نے سارے رزلٹ مان لیے، وہ کدھر گئی ساری ریگنگ؟ پنجاب گورنمنٹ ہے نا وہاں پہ، انہوں نے کیا کیا، سن لیں، بڑی مزیدار، سن لیں اب حوصلے سے سن لیں بھائی جان، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے بجائے کسی اور کا نام لینے کے انہوں نے اپنے سارے کاؤنسلر جو ہے وہ سسپینڈ کر کے نکال دیے جماعت میں، کیونکہ ان کے خلاف ان کے اپنے سارے لوگ بھاگ چکے ہیں، کیونکہ اس پاگل پن میں کون رہ سکتا ہے سیدھا آدمی؟ آپ دیکھیں اتنے ضلع ہیں جن میں ان کے کاؤنسلر جیتے ہیں، یعنی چیئرمین یونین کاؤنسل جیتے ہیں، یہ ایک کینڈیڈیٹ نہیں پٹ کر سکے، وہ بغاوت کر گئے، ان سے چھوڑ کے انہوں نے سمجھوتا کر لیا مقامیوں کے ساتھ۔ وہ واحد دانیال صاحب وہ واحد آدمی ہے جو اپنی حکومت کی بدماشی کے اوپر فخر کر رہے ہیں، یعنی جو کونسل الیکٹ ہوئے ان کے اوپر ڈیپٹی کمشنر۔ ایک منٹ میری بات مکمل ہونے دیں جی پلیز، انہوں نے کافی لمبی بات کی ہے، اگر آپ نے اس طرح ٹائم باندھنا ہے، اگر آپ نے اس طرح ٹائم باندھنا ہے تو یہ فیئر نہیں ہے۔ میں نے ان کو انٹرپٹ نہیں کیا، اگر آپ فیصلہ کر لیں، آپ فیصلہ کر لیں، پھر میں بھی انٹرپٹ کروں، کیونکہ مجھے تو آپ کو پتہ ہے پھر میں تو نہیں ان کو بولنے دوں، اس طرح کر لیں، تھوڑے سے رولز کے تحت بات کرے تھے ریفارم۔ میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ سب فریب ہے اور ان کی عادت ہے، یہ ایسے ہی کرتے ہیں، جب ان کو جہاں سے خطرہ نظر آتا ہے یہ اس کو گالی گلوچ کا نشانہ بنانا شروع کر دیتے ہیں، بری زبان استعمال کرتے ہیں، سب کچھ۔ اب میں نے جو آپ کو مثال دی ابھی کہ ابھی پنجاب میں الیکشن ہوئے، اسی والا الیکشن کمیشن نے کرایا نا، تو اس میں انہوں نے ان کے سیکرٹری جنرل نے کہا کہ ہم ریزلٹس مان لیتے ہیں، اور ساتھ انہوں نے بیان دے دیا کہ اتنے 40 ہر ضلع میں سے کاؤنسلر اور یہ جو ایم این اے کے ان کے کینڈیڈیٹ تھے، آفس بیرر تھے، وہ سب نکال دیے کہ ان کو ہم سسپینڈ کر رہے ہیں۔ تو اس میں کس کا قصور نکلا؟ الیکشن کمیشن کا، پی ٹی آئی کا؟ سو یہ اسی سسٹم سے نیکسٹ الیکشن اب ان کی عادت یہ بن گئی ہوئی ہے، ان کی عادت یہ بن گئی جو ان کی اپنی جماعت کے اندر تباہ و بربادی ہوئی ہے، جس میں انہوں نے 4 الیکشن کمیشنر نکال دیے ہیں، جس میں انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں کو اسکرین کر کے لائیں گے کہ وہ کلین ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ جب وہ سارے چور نکلے تو انہوں نے ادارے تباہ کر دی، ان کو نہیں نکالا جہاز والوں کو، ٹھیک ہے جی۔ اب کیا ہوا کہ انہوں نے پنجاب پورے میں یہ کر دیا، اب یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ الیکشن کمیشن کا قصور ہے، اس کا کیا قصور ہے؟ بندے تو انہوں نے اپنے نکالے سارے، رائٹ۔ بٹ نیکسٹ الیکشن مین سوال یہ ہے کہ کیا ایکسیپٹیبل ہوگا تمام جماعتوں کو؟ یار اگر ریفارمز کے ساتھ ہوگا تو ایکسیپٹیبل ہوگا نا۔ اگر یہ اس طرح سے جس طرح سے ابھی دانیال صاحب نے جو گفتگو کی ہے، یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب حکومت نے جو بدماشی کی لوکل گورنمنٹ الیکشن میں وہ جسٹیفائیڈ ہے، اور وہ جسٹیفائیڈ ہے، اور وہ بالکل صحیح ہے، اور وہ بالکل صحیح ہے۔ اگر اس طرح سے الیکشن ہونے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ الٹا اپنی بد زبانی کا نشانہ جو ہے وہ بنائیں اور اس کے بعد آپ کہیں کہ یہ صحیح ہے، تو یہ تو صحیح نہیں ہے نا۔ بھائی آپ بتائیے کہ پاکستان کے اندر جو الیکشن لوکل گورنمنٹ کے ہوئے کیا وہ فری اینڈ فیئر تھے؟ آپ نے خود بتا دیں، آپ نے قبول نہیں کیے بھائی، آپ نے آپ کی سٹیٹمنٹ ہے بھائی، سسٹم کے انہوں نے قبول کر کے اپنے سارے بندے نکال دیے۔ آپ یہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ان کو چیلنج دے رہی ہے وہ بالکل نہ کرے، یہ فاشسٹ نظام بنانا چاہ رہے ہیں، ایک فاشسٹ نظام بنانا چاہ رہے ہیں نا یہاں پہ، یہ تو چاہتے ہیں۔ اب آپ نے دیکھا تنقید پیپلز پارٹی کرتی ہے، لیکن دانیال عزیز صاحب اس کا جواب نہیں، وہ پی ٹی آئی کے اوپر ہی رہتے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ پیپلز پارٹی کو جماعت سمجھتے ہیں، یہ چھوکروں کا ٹولہ نہیں ہے، ان کا سیک کتوں آ رہا ہے، تو سیک آ رہے ہیں نا۔ پیپلز پارٹی کو ہم جماعت سمجھتے ہیں، چھوکروں کا ٹولہ نہیں ہے۔ یہ اصل میں توے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت، جو تپش آ رہی ہے نا ان کو نیچے سے وہ ہم دے رہے ہیں، ہم نے آگ لگائی ہوئی ہے، یہ زبان ہے، یہ زبان ہے، جب سچ سنتے ہیں تو پھر اس طرح بولتے ہیں، نہیں تو تپش آ رہی ہے آپ کو، ہم ہی تپش دے رہے ہیں۔ مسئلہ نیکسٹ الیکشنز کے اوپر ہم بات کر رہے تھے، بٹ تھینک یو جنٹلمین فار بینگ آن دا پروگرام۔ نیکسٹ الیکشنز میں کتنا فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگا؟ ڈو گیو می فیڈ بیک آن مائی فیس بک پیج اور آن مائی ٹویٹر اکاؤنٹ۔ اپنے حوالوں کا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔